بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جس چیز سے پیدا کیا ہے، انسان کو اپنی حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ بعض لوگ ساری دنیا سے جھوٹ بول لیتے ہیں، دنیا کو چلاکی دکھاتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں دنیا کے سامنے کر لیتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں پہ بیوقوفی کا ایسا پردہ پڑتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب اپنی حقیقت کو نہیں سمجھتے، کسی انسان کو دیکھا، اس کے اندر کوئی خوبیاں دیکھیں تو اپنے آپ میں وہی خوبیاں محسوس کرنے لگتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی چھوٹی سی گاڑی ہو، سزوکی کار ہو، اور وہ مرسڈیز کو دیکھے اور خیال کرنے لگے کہ میرا انجن بھی مرسڈیز کا ہے، میری باڈی بھی مرسڈیز کی ہے، تو یہ اس کی تخیلیاتی سوچ ہوگی، حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا۔ تو اگر وہ اپنے آپ کو فور ویلر سمجھے اور یہ سمجھے کہ میں سزوکی کار ہوں چھوٹی سی، لیکن اپنے ارد گرد وہ فور ویل ڈرائیو گاڑیاں دیکھے کہ جو پہاڑوں پہ بھی چڑھ رہی ہیں اور صحراؤں میں بھی گھوم رہی ہیں، تو ان کو دیکھ کے ایسا نہ ہو کہ وہ بھی پہاڑوں پہ چڑھنے کی کوشش کرے یا صحرا میں ریس لگانے کی کوشش کرے۔ اس کو اپنی حقیقت سمجھنی چاہیے کہ میں کیا چیز ہوں۔ تو اسی طرح انسان کو بھی اپنی حقیقت سمجھنی چاہیے کہ وہ پرسنلی، اس کی پرسنالٹی کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے تعلق سے شعور پیدا ہونے سے آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ جب انسان خود اندر سے اچھا ہو جاتا ہے تو اس کے افکار بھی اچھے ہوتے ہیں، اس کی خیالات بھی اچھے ہوتے ہیں، اس کی سوچ بھی اچھی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک نور کو پیدا کرتی ہیں، اور اس نور کے طفیل اللہ رب العزت اس کو حقیقت چیزوں کی دکھاتے ہیں۔ آج جو حکایت یا عاجز آپ کو بتائے گا وہ حاسدین کے حسد کی ہے، اور ایک شاہ کے غلام ایاز کی ہے۔ ایک شاہ محمود کے ایک مقرب دربان غلام ایاز نے ایک حجرہ تعمیر کیا اور اس میں اپنی گدڑی اور پرانی پوستین لٹکا دی، اور اس حجرہ کو مکفل رکھا، اور تنہا جا کر کبھی کبھی اپنی پھٹی پرانی گدڑی اور پوستین کو دیکھ کر رویا کرتا اور کہتا، اے اللہ، میں ایک غریب خاندان کا لڑکا تھا اور اسی پھٹی حالت میں تھا کہ میرا لباس یہ تھا جسے آج میں حیا اور شرم سے مکفل رکھتا ہوں، یعنی دوسروں کے سامنے پہننا تو درکنار دوسروں کو دکھانا
اور دوسروں کے علم میں لانا بھی اپنی توہین اور ننگ سمجھتا ہوں، اور اپنے کو سمجھایا کرتا ہوں کہ اے ایاز، تو اب مقرب بارگاہ سلطان ہے، اس شان و شوکت پر ناز نہ کرنا کہ تیری حقیقت صرف یہی پوستین اور کدڑی ہے۔ حمائد اور وزراء اس راز سے بے خبر تھے۔ وہ ایاز کو اس کے حجرہ کی طرف آتے دیکھتے اور طرح طرح کی قیاس آرائیاں کرتے۔ ایک دن تمام اراکین سلطنت نے جمع ہو کر تبادلہ خیال کرنے لگے کہ ایاز تنہا اس حجرہ میں کیوں جاتا ہے اور اس کو تالا کیوں لگا کر رکھتا ہے، اس کو ایسے تالے کی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ یہ اپنی چیزوں کو تالے میں رکھتا ہے۔ اب جو شاہ محمود تھے وہ اس کو عاشق اور درویش سمجھتا ہے، اور یہ شاہ کی دولت اس کے ہجرہ میں مخفی کر رہا ہے۔ مطلب وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاہ محمود اس کو درویش سمجھتا ہے، اور اصل میں یہ چور ہے جو شاہ کی دولت کو اپنے ہجرہ میں چھپا رہا ہے۔ اگر اس دفینے کی خبر شاہ کو کر دی جائے تو دو فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ ایاز کا تقرب ختم ہو جائے گا، دوسرے یہ کہ شاہ کو جب دفینہ مل جائے گا تو ہم لوگوں کو انعام بھی ملے گا۔ چنانچہ یہ مشورہ طے پایا کہ شاہ محمود کو اطلاع کی جائے۔ بس ایک وفد نے شاہ سے کہا کہ ایاز کے پاس ایک حجرہ ہے جس کے اندر سونا چاندی اور بوریا ہے، اور وہ کسی کو اس حجرہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، ہمیشہ اس کے دروازے کو تالا لگائے رکھتا ہے۔ شاہ نے یہ سن کر ان لوگوں سے کہا کہ اچھا، ہم آج رات کو اس حجرہ کا معائنہ کریں گے، اور تم سب لوگ ہمارے ساتھ رہنا۔ جو کچھ اس میں سے ملے، دولت ملے ہماری طرف سے، وہ سب تم لوگوں کو تقسیم کر لینا۔ اور شاہ نے کہا افسوس ہے ایاز پر کہ اس قدر عزت و اکرام اور الطاف شاہی میسر ہوتے ہوئے ایسی ذلیل حرکت کر کے خفیہ سونا چاندی جمع کر رہا ہے۔ جو شخص عشق سے زندگی پا چکا ہو اس کے لیے بندگی کے علاوہ غیر اللہ میں مشغول ہونا ناشکری ہے۔ شاہ کو تو پہلے ہی ایاز کی مخلصانہ محبت پر مکمل اعتماد تھا، لیکن اس نے کہا کہ چلو ان حاسدین کو دیکھتے ہیں کہ شاہ کو ایاز پر بدگمانی نہ تھی، اور یہ معاملہ امتحان کے لیے حاسدین کے ساتھ بطور تمسخر کیا تھا۔ ایاز سے یہ فعل محال اور بعید تھا، کیونکہ وہ بحر وفا ناپائیدار کنار تھا۔ آخر آدھی رات کو حجرہ کا دروازہ کھولا گیا، لیکن اراکین سلطنت نے جب وہاں کچھ نہ پایا تو کہنے لگے کہ زمین کے اندر دفینہ ہوگا، لہذا حجرہ کے اندر کھدائی کی گئی، پھر بھی کچھ نہ نکلا۔ سب لوگ سخت تعجب میں ہوئے کہ اب شاہ سے کیا معذرت کریں، اس الزام تراشی کی پاداش سے اپنی جان کس طرح چھڑوائیں۔ بالآخر نا امیدی سے اپنے ہاتھ اور لب کاٹ رہے تھے، اور اپنے سروں پر عورتوں کی طرح ہاتھ رکھ کر شرمسار تھے۔
شاہ کے سامنے جب سب حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اب حضور جو سزا بھی دیں ہم اس کے مستحق ہیں، لیکن اگر آپ ہمیں معاف کر دیں تو آپ شاہ کرم ہیں۔ شاہ نے کہا جو فیصلہ ایاز کریں گے نا وہی فیصلہ ہمارا ہوگا، کیونکہ تم لوگوں نے ایاز کی عزت و ناموس کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، لہذا میں اس میں کچھ فیصلہ نہ کروں گا۔ ایاز نے کہا اے شاہ جملہ حکمرانی، آپ کو زیبا ہے، آپ کی نوازش ہے جو ایاز کو یہ عزت بخشی، ورنہ غلام تو غلام ہی ہے۔ آفتاب کے سامنے ستارہ کب اپنا وجود رکھتا ہے، یعنی کل عدم ہوتا ہے۔ تو اس حکایت میں حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فنائیت کی تعلیم دی ہے کہ جس طرح ایاز عطائے شاہی کے تمام انعامات کے باوجود اپنے کو عجب اور تکبر سے بچانے کے لیے ہر روز اپنی گدڑی اور پوستین کو دیکھتا اور اپنے کو نصیحت کرتا اور کہتا کہ اے ایاز، تیری یہی اصل حقیقت تھی کہ شاہ کے تقرب سے ناز نہ کرنا۔ اسی طرح سالکین اور طالبین حق کو چاہیے کہ اپنی حقیقت پر ہمیشہ نظر رکھے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا انسان کو یہ نہیں معلوم ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے؟ انسان کی اصل تخلیق باپ کا نطفہ اور ماں کے خون حیض سے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو ظاہری اور باطنی جو کچھ نعمتیں عطا ہوئی ہیں وہ سب حق تعالیٰ ہی کی عطا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے ہی اعلیٰ مدارج کسی کو عطا فرما دیں، مگر اپنی بنیادی حقیقت نطفے کو مراقبہ عجب اور تکبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے کہ انسان اگر اپنی تخلیق کے اوپر نظر رکھے گا تو اس کو پھر عجب اور تکبر نہیں ہوگا اور یہ خیال نہیں آئے گا کہ میں کوئی بہت بڑی چیز بن گیا ہوں یا مجھے کچھ مل گیا ہے یا میں کچھ بن گیا ہوں۔ ایک بزرگ سڑک کے کنارے سے گزر رہے تھے کہ ایک متکبر کے بدن کو ان کے جسم سے کچھ دھکا لگ گیا۔ کیونکہ وہ زیادہ عمر کے سبب بینائی کمزور ہو گئی تھی تو اس متکبر نے اکڑ کے کہا کہ او اندھے، تجھے سجھائی نہیں دیتا؟ جانتا نہیں میں کون ہوں؟ ان بزرگ نے ارشاد فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ تو کون ہے، اگر تو یہ کہے کہ میں تجھے بھی بتا سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا بتا دے۔ ارشاد فرمایا کہ ہر زندگی 3 زمانے پر مشتمل ہوتی ہے، ماضی، حال اور مستقبل میں۔ تیرے تینوں زمانے بتائے دیتا ہوں۔ ماضی میں تو باپ کا نطفہ تھا، حال میں تیرے پیٹ کے اندر گند بھرا ہوا ہے، اور مستقبل میں تو قبرستان کی سڑی ہوئی لاش ہوگا۔ عجب اور تکبر بیوقوفوں کو بہت ہوتا ہے، ورنہ ذرا بھی عقل سے کام لیا جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان کو تکبر زیبا نہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں بڑائی میری چادر ہے، جو اس میں گھسے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ اب یہاں پر عجب کی حقیقت اور تکبر کی حقیقت میں ذرا فرق سمجھ لیں۔ انسان کا عجب کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی کسی صفت پر اس طرح نگاہ کرنا کہ بجائے عطا اللہ کی سمجھنے کے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، اس کو سمجھنے کے اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھے۔
جس کا لازمی اثر یہ ہوتا ہے کہ منہ سے بجائے شکر نکلنے کے میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں، اور بکری کی طرح میں کرتا رہتا ہے، کیونکہ حق جب عطا کا استظہار نہیں رہتا تو دل ہی دل میں اپنے کو اچھا سمجھتا ہے، اور جس دن یہ بکری ذبح ہوتی ہے حقیقت حال سامنے آ جاتی ہے۔ اور تکبر کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھے، کسی کے مقابلے میں، پس تکبر میں دوسرے کی تحقیر بھی لازم آتی ہے اور عجب میں دوسرے کی تحقیر لازم نہیں آتی۔ معجب اور متکبر، ان دونوں کلیوں کے درمیان نسبت عام اور اخص مطلق کی ہے کہ متکبر عام ہے اور معجب اخص ہے، اس لیے کہ ہر متکبر میں عجب کا تحقق ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب اپنی کسی صفت پر نظر کر کے اپنی اچھائی اور بڑائی کا تصور ہوگا تبھی تو دوسروں کو حقیر سمجھے گا، اور عجب کے اندر تکبر لازم نہیں، کیونکہ کبھی انسان اپنی صفت پر نظر کر کے صرف اپنے ہی کو اچھا سمجھتا ہے اور اس وقت کسی کی تحقیر خالی الذہن ہوتا ہے۔ تو قلب و روح کے امراض میں سالکین کے لیے عجب اور تکبر دونوں ہی مہلک بیماریاں ہیں، ان کی اصلاح میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مثال سنا کے عاجز حکایت کو ختم کرتا ہے کہ وہ یہ کہ کوئی عاشق اپنے محبوب کا مشتاق ہے، لیکن بوقت ملاقات یہ بیوقوف بجائے محبوب کو دیکھنے کے اپنی جیب سے آئینہ نکال کر اپنی ہی صورت اور اپنے ہی نقش و نگار دیکھ رہا ہے، تو یہ شخص اس محبوب کی نظر میں کس قدر منافق فی المحبت اور محروم سمجھا جائے گا۔ اسی طرح سالکین اور طالبین حق کو سوچنا چاہیے کہ مولائے حقیقی ہر وقت اپنے بندوں پر ہزارہا لطف و کرم سے متوجہ ہیں، اور بندہ اگر بے وقوفی سے بجائے حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی طرف متوجہ ہونے کے اپنی ہی مستعار صفات کے میں مشغول ہے تو یہ لمحات اس کے لیے نفاق فی المحبت اور فراق و محرومی کے ہوں گے۔ خود ہی یہ فیصلہ کر لو اور اس بیماری کی اہمیت اور اس کے زر کا اندازہ کہ کتنی اس کا ضرر ہے اس کا اندازہ لگا لو۔ امید ہے کہ آپ کو عجب اور تکبر اور اپنی حقیقت کے متعلق کچھ باتیں وضاحت سے سمجھ آئی ہوں گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم سب کو عجب اور کبر اور جملہ محلقات جو اس رستے کے ہیں ان سے محفوظ فرما دیں۔ یہ محض شیخ کا فیض ہے کہ ان کی جوتیوں کے صدقے ہمارے سے یہ الفاظ نکلتے ہیں یا ہمیں یہ الفاظ عطا ہوتے ہیں یا مضمون عطا ہوتا ہے، یہ محض ہمارے شیخ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، اس میں کسی قسم کی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہماری آج کی جو
نشست کی دوسری چیز ہے وہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتیں، چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے کی کچھ ایسی خاصیتیں کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جو ہمیں ہر بندے کو اپنانی چاہیے کیا کہ جب ہم سنتے ہیں تو بھی اسی میں ہمیں عشق ہو جاتا ہے کہ یا اللہ، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی اچھی شخصیت کے مالک ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی قوم کا معزز آدمی آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس کی عزت افزائی کرتے۔ پھر اوقات میں تقسیم کا اعتدال کے ساتھ کرتے، کچھ وقت عبادت کے لیے، کچھ وقت گھر والوں کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، جیسے ان میں ہنسنا، بولنا وغیرہ، اور کچھ وقت اپنے بدن کی راحت اور آرام کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی آپ لوگ عادت ڈالیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا اہم سنت ہے، اور یہ تو وہ کام ہے جو اللہ رب العزت اور اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، تو یہ کام ہمیں بھی کرنا ہے۔ پھر کوئی رشتہ دار بدسلوکی کرے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور پھر جو لوگ دنیا کے اعتبار سے کمزور ہوں ان کا خیال رکھیں۔ ہر کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنا گھر عطا کیا ہو، خاص طور پہ جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے پاس دنیا نہیں ہوتی ہے۔ پھر دائیں اور بائیں جانب تکیہ لگانا بھی سنت ہے۔ اس کے علاوہ بعد نماز فجر اشراق تک مسجد میں مربع شکل میں بیٹھنا، جیسے ہم چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں یا آلتی پالتی مار کے بیٹھتے ہیں، یہ مختلف الفاظ ہیں جو مختلف زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں ایک کیفیت کے لیے۔ تو اس طرح حلقہ احباب میں مربع شکل میں بیٹھنا سنت ہے، اور یہ بھی سنت ہے کہ بایاں پاؤں اور پنڈلی دائیں کے اوپر ہو، البتہ چھوٹوں کو بڑوں کے سامنے دو زانو بیٹھنے میں ادب ہے اور تواضع ہے۔ پھر سواری پر اس کے مالک کو آگے بٹھانا سنت ہے، البتہ وہ مجبور کرے تو پھر آگے بیٹھ جائیں۔ مخلصین کا ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، اور اس کو خالی واپس نہ کریں بلکہ حسب توفیق اور استطاعت اس کے مناسب خود بھی ہدیہ دے دیں۔ خوشبو، تکیہ اور دودھ کو کوئی بھی پیش کرے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تمام سنتوں کو اپنی زندگی میں عملاً اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
آمین یا رب العالمین۔ ہماری اس مجلس کا تیسرا حصہ قرآن مجید کا اٹھارہواں پارہ آج ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے، اس کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ اس میں سورہ مومنون ہے مکمل، پھر سورہ نور مکمل ہے، اور پھر سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ مومنون میں 7 باتیں ہیں۔ استحقاق جنت کی 7 صفات، تخلیق انسان کے 9 مراحل، توحید، انبیاء کے قصے، نیک لوگوں کی 4 صفات، نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ، اور قیامت ہے۔ استحقاق جنت کی 7 صفات ہیں۔ پہلی ہے ایمان، دوسری نماز میں خشوع، تیسری اعراض عن اللغو کہ بیہودہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، چوتھی زکوٰۃ، پانچویں پاک دامنی، چھٹی امانت داری، اور 7ویں نمازوں کی حفاظت ہے۔ اسی طرح تخلیق انسان کے 9 مراحل ہیں۔ ہم نے کل تو یہ نہیں پڑھ لیا تھا۔ اچھا، تخلیق انسان کے 9 مراحل ہیں۔ پہلا ہے مٹی، پھر منی، پھر جمع ہوا خون، پھر لوتھڑا، پھر ہڈی، پھر گوشت کا لباس، پھر انسان، موت اور دوبارہ زندگی۔ یہ تخلیق انسانی کے 9 مراحل ہیں۔ تیسری چیز ہے توحید۔ آغاز صورت میں توحید کے 3 دلائل ہیں: آسمانوں کی تخلیق، بارش اور غلہ جات، چوپائے اور ان کے منافع۔ انبیاء کرام کے قصے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی حضرت مریم کا ذکر ہے۔ پھر 5ویں چیز ہے نیک لوگوں کی 4 صفات کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، شرک اور ریا نہیں کرتے، نیکیوں کے بدلے دل ہی دل میں ڈرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ پھر ہے نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ۔ ان کے انکار کرنے اور جھٹلانے کی یہ وجہ ہے کہ آپ کوئی ایسی نئی بات لے کر آئے ہیں جو پچھلے انبیاء کرام کے لے کر نہ آئے ہوں۔ نہ آپ کے اعلیٰ اخلاق ان لوگوں سے پوشیدہ ہیں، اور نہ یہ سچ مچ آپ کو معاذ اللہ مجنون سمجھتے ہیں، اور نہ ان کے انکار کی یہ وجہ ہے کہ آپ ان سے معاوضہ مانگ رہے ہیں۔ اصل وجہ اس کی برعکس ہے کہ حق کی جو بات آپ لے کر آئے ہیں وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے، اس لیے اسے جھٹلانے کے مختلف بہانے بناتے رہتے ہیں۔ پھر قیامت، روز قیامت جس کے اعمال کا ترازو وزنی ہوگا وہ کامیاب ہے، اور جس کے اعمال کا ترازو ہلکا ہوگا وہ ناکام ہے۔ پھر سورہ نور میں 2 باتیں یہ بتائی گئی ہیں کہ
16 احکام و آداب ہیں، اور اہل حق و باطل کی 3 مثالیں ہیں۔ 16 احکام و آداب کیا ہیں کہ زانی اور زانیہ کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ یہ احادیث سے ثابت ہے کہ یہ حکم غیر شرعی غیر شادی شدہ کے لیے ہے۔ بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں پر حرام ہے۔ عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر بغیر گواہوں کے زنا کی تہمت لگانے والوں کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ میاں بیوی کے لیے بجائے گواہوں کے لعان کا حکم ہے۔ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بعض منافقین نے بہتان لگایا، جو کہ ایک بہت بڑا بہتان تھا، مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے 10 آیات میں اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات میں منافقین کی مذمت ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصے دار نہ بنے، اور حرم نبوت یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات مطہرات امہات المومنین کی عفت اور عصمت کا اعلان فرمایا کہ ان کے متعلق بالکل بھی زبان سے غلط بات یا دل میں نہ سوچیں۔ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کریں، اجازت سے پہلے سلام بھی کر لینا چاہیے۔ آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر نکاح کی ترغیب ہے۔ جو غلام یا باندی کچھ روپیہ پیسہ ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں، ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیں۔ باندیوں کو اجرت کے بدلے زنا پر مجبور نہ کریں۔ چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور باندیوں کو حکم ہے کہ اگر وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولہ کے وقت اور نماز عشاء کے بعد تمہارے خلوت کے کمرے میں داخل ہوں تو ان کو اجازت لے کر داخل ہونا ہے، کیونکہ ان 3 اوقات میں عام طور پر عمومی استعمال کے لباس کو تبدیل کر لیا جاتا ہے نیند کے لباس سے۔ جب بچے بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں۔ وہ عورتیں جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں، اگر وہ پردے کے ظاہری کپڑے اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کریں۔ اجازت کے بغیر اجتماعی مجلس سے نہ اٹھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکاریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو آواز دے کر پکارتے ہیں۔ اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں ہیں۔ پہلی مثال میں مومن کے دل کے نور کو اس چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو، اور اس قندیل کو کسی طاقچے میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور معین جہت میں رہے۔ جہاں اس کی ضرورت ہو، اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا ہے وہ تیل زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہے۔ اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائے ہی چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی حال مومن کے دل کا ہے کہ وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر جب علم آ جائے تو نور العلی نور کی صورت ہو جاتی ہے۔ دوسری مثال اہل باطل کے اعمال کی ہے، جنہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی مثال سراب جیسی ہے، جیسے پیاسا شخص دور سے سراب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن قریب آتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ یہی حال کافر کا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو نافع سمجھتا ہے، لیکن جب موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اعمال غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے۔
تیسری مثال میں ان عقائد کو سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جہاں انسان کو اور تو اور اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یہی حال کافر کا ہے جو کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں سرگرداں رہتا ہے۔ پھر سورہ فرقان کی ابتدائی حصے ہیں، 4 باتیں ہیں: توحید، قرآن کی حقانیت، رسالت اور قیامت۔ توحید میں ہے اللہ وہ ذات ہے جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی اس کا شریک ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے ایک نپا تلا انداز عطا کیا ہے۔ قرآن مجید کی حقانیت کے متعلق ہے کہ کافروں کی قرآن کے بارے میں 2 قسم کی غلط بیانیاں ذکر ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا افتراء اور اپنی تخلیق ہے جس میں کچھ دوسرے لوگوں نے تعاون کیا ہے۔ دوسری یہ کہ گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھوا لیے ہیں۔ تیسری چیز رسالت ہے۔ کفار کا یہ خیال تھا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے، اور اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت اور رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال لوگوں کو ملتی ہے، کسی غریب یتیم کو ہرگز نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل خیال کی تردید واضح دلائل سے کی ہے۔ پھر قیامت کا تذکرہ ہے کہ روز قیامت کافروں کے معبودان باطلہ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا یا راستے سے خود بھٹکے تھے؟ تو وہ اپنے عبادت گزاروں کو جھٹلا دیں گے اور ان کی غفلت کا اقرار کریں گے، پھر ان کافروں کو بڑے بھاری عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے ختمہ شریفہ پڑھ لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ نعم المولا ونعم النصیر، غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ ولی المؤمنین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے اور ہمارے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور ہمارا دل شکرانے میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. سہل فرما مسلسل یاد اپنی، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے رب کریم، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دیجئے۔ اے میرے مالک، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دیجئے۔ یا اللہ، جو گناہ ہم نے دن میں کیے ان کو معاف فرما دیجئے۔ اے رب کریم، جو گناہ ہم نے راتوں میں کیے ان کو بھی معاف فرما دیجئے۔ اے رب کریم، جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی بخش دیجئے، جو ہم کر کے بھول گئے یا اللہ وہ بھی بخش دیجئے۔ اے رب کریم، رمضان المبارک کا مبارک ساعتیں نکلی جا رہی ہیں، یا اللہ آخری عشرہ قریب آ گیا۔ اے میرے مالک، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما کے ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم، ہماری زندگیوں کو بدل دیجئے۔ اے میرے اللہ، ہمارے پہ رحم کر دیجئے۔ یا اللہ، ہم خود سے نہیں بدل پا رہے، آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ اے رب کریم، ہماری مدد کیجئے اور ہماری زندگیوں کو بدلنے میں ہمارے مددگار بن جائیے۔ اے میرے مالک، ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے۔ اے رب کریم، ہمارا تزکیہ نفس عافیت سے فرما دیجئے۔ اے رب کریم، ہمارا تصفیہ قلب فرما دیجئے۔ اے میرے مالک، ہمارے اندر سے اخلاق رذیلہ کو نکال دیجئے اور اوصاف حمیدہ عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم، ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ آپ کو پسند آ جائیں۔ یا اللہ، ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ اے رب کریم، ہم آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ، تمام زندگی کے گناہوں سے توبہ کر کے یا اللہ نئی زندگی گزارنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اے میرے مالک، اپنے فضل سے ہم پر رحم کر دیجئے اور ہمیں معاف کر دیجئے، اور رمضان المبارک کے ان مبارک ساعتوں سے یا اللہ ہمیں پورا پورا حصہ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا ہم پر حقوق آتے ہیں، اور خصوصاً ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کو اور ان کے اولادوں کو، یا اللہ ان دعاؤں میں پورا پورا حصہ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم، ہمارا اوپر کامل اپنی رحمت فرمائیے۔ اے رب کریم، ہم بہت بیمار ہیں، ہماری روح بہت بیمار ہے، یا اللہ ہمارے اندر بے انتہا برائیاں ہیں۔ اے رب کریم، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں پاک و صاف کر دیجئے عافیت کے ساتھ۔ یا اللہ، عافیت کے ساتھ ہم لوگوں کو اپنا بنا لیجئے۔ اے رب کریم، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم آپ کا بن کے جینا چاہتے ہیں، آپ کی محبت پانا چاہتے ہیں۔ اے رب کریم، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کے ذریعے سے اپنی محبت عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی پہ عمل کرتے ہوئے اپنا قرب عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مالک، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں کے اوپر خوشیوں سے عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ اے رب کریم، ہمارے روزوں کو بھی قبول فرما لیجئے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی قبول فرما لیجئے۔ اے رب کریم،
ہماری پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے۔ اے رب کریم ہمارے تمام سیئات کو حسنات میں بدل دیجئے۔ اے رب کریم ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اے میرے مالک ہمیں شب زندہ دار لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے رب کریم اس رمضان المبارک کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دیجئے۔ یا اللہ آئندہ زندگی میں ہمیں مقبول عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہمیں اپنا اطاعت گزار بندہ بنا دیجئے۔ اے رب کریم ہم سب کو نور نسبت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو نور نسبت عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہم سب کو نور نسبت عطا فرمائیے عافیت کے ساتھ۔ اے رب کریم اور پھر اس کی حفاظت بھی فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں جہالت کے کاموں سے بچا لیجئے۔ اے رب کریم علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے بچا لیجئے، بدعات سے اور رسومات سے بچا لیجئے۔ یا اللہ قرب ملنے کے بعد دوری سے بچا لیجئے۔ اے رب کریم آپ کا فضل ملنے کے بعد محرومی سے بچا لیجئے۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے میرے مالک آپ نے جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ یا اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہمارے اندر بہت کمیاں ہیں۔ یا اللہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم دنیا کی چک و چوند میں ڈوب جائیں گے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، ہم پر رحمت فرما دیجئے۔ یا اللہ کرم کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے رب کریم لیلۃ القدر تک آپ ہمارے لیے کرم کے فیصلے لکھ رہے ہیں۔ اے رب کریم ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جو باسعادت ہوں گے، جو با ادب اور با نصیب ہوں گے، جو با ادب اور با مراد ہوں گے۔ اے رب کریم ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جن کو آپ پسند فرمائیں گے یا جن کی آپ بخشش فرمائیں گے۔ اے میرے مالک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں اور آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی سنتوں سے اور ان کے اصحاب سے محبت کرنے والے ہیں۔ اے رب کریم ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اے رب کریم اس رمضان میں ہمیں ساری محرومیاں ختم کر دیجئے اور ہمیں اپنے در کا عاشق بنا دیجئے۔ اے رب کریم اپنے در سے جوڑ دیجئے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے رب کریم تمام لوگوں کو حلال طیب پاکیزہ رزق اور روزگار عطا فرمائیے۔ یا اللہ سب کو قرضوں سے اور مرضوں سے نجات عطا فرمائیے۔ یا اللہ گھر کے بوڑھے بچوں کو یا اللہ عافیتیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہر قسم کی بیماری سے، شرور سے، یا اللہ حادثات سے حفاظت فرما دیجئے۔ اے رب کریم گھر کی عورتوں کو ان کی خدمت کا بہترین اجر و بدلہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ گھر کے مردوں کو ان کے حقوق پورے کرنے پہ یا اللہ ان کی خواتین کو خوش فرما دیجئے۔ اے رب کریم اپنے فضل کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ جن گھروں میں جوان بچے اور بچیاں ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرما دیجئے، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما دیجئے۔ اے رب کریم جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کو عافیت سے خلاصی عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم جو برائیوں میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو نیکوکاری کے رستے پہ چلا دیجئے۔ اے رب کریم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا ہمیں عافیت سے عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اے رب کریم آپ ہمیں وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو خیریں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ان سب خیروں میں ہمیں پورا حصہ عطا فرمائیے، اور جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہمیں علم نافع عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہمیں قرآن مجید کا اور حدیث کا علم اور نور عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہمیں قرآن مجید سے آنے والی زندگی میں مکمل تعلق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں قرآن مجید کا ناشر بھی بنا دیجئے، یا اللہ قرآن مجید کا داعی بھی بنا دیجئے۔ اے رب کریم قرآن مجید کا خادم بھی بنا دیجئے، اور رب کریم ہمیں قرآن مجید کا عاشق بنا دیجئے۔ اے رب کریم ہمیں قرآن مجید سے عشق عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مالک
ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، ہم نے بہت سی دعائیں ایسی مانگی ہیں جو ہمارے لیے خود سے پانا ناممکن ہیں۔ اے رب کریم، ہم محنت نہیں کر سکتے اس کے متعلق۔ اے رب کریم، محض آپ کی عطا سے ملیں گی۔ یا اللہ، ہماری ہر دعا کو، ہر اپنی نعمت کو محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی عطا سے عطا فرمائیے۔ یا اللہ، ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔